الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت علمی نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 57 اور 58 خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آہکر کی طرف سے، اس فقیر بے نوا کی طرف سے اس ماہ مبارک کی دلی مبارکباد قبول کیجئے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول بھی ہے، ربیع النور شریف بھی ہے، اور یہ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، ربیع الاول پہلی بہار۔ ربیع الاول پہلی بہار، دنیا میں حقیقی رنگ میں بہار کو پہلی مرتبہ اس ماہ مبارک کے اندر دیکھا۔ اس سے پہلے خزاں ہی خزاں تھی، کہیں جہالت کی خزاں تھی، کہیں عداوت کی خزاں تھی، کہیں نفرت کی خزاں تھی، کہیں حسد کی خزاں تھی، کہیں دشمنی کی خزاں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، کہیں دلوں کی دوری کی خزاں تھی۔ ہر طرف خزاں ہی خزاں تھی، خزاں کی چیرہ دستیاں تھیں، اور خزاں نے پورے طرح اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ کہیں بھی کوئی پھول ہمیں دنیا کے اندر مسکراتا نظر نہیں آتا، سارے غنچے پریشان تھے، کلیاں چٹکنے کے لیے بے تاب تھیں، لیکن بہار آتی تو چٹکتی۔ کلیاں چٹکنے کے لیے محو انتظار تھی، لیکن بہار آتی تو کلیاں چٹکتی۔ دنیا کے اندر لوگوں کے چہرے موجود تھے لیکن پج مردہ تھے، لوگ مسکرانا چاہتے تھے لیکن کوئی بہار آتی تو چہرے مسکراتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی محبت کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن عداوت نے ایسے پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور اس حد تک نفرت بڑھ چکی ہے، اور انسان دوسرے انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے ہی گھر کے اندر اپنی ہی پیدا ہونے والی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں سے گڑا کھودتا ہے، زندہ درگور کر دیتا ہے۔ عقل کی حیرانگی کی انتہا، عقل گم ہو جاتی ہے، انگشت بدندہ انسان رہ جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے۔ انسان کو انسانیت کا پتہ نہیں تھا، آدمی کو آدمیت کا پتہ نہیں تھا، اس کو اپنے شرف کا پتہ نہیں تھا، اپنے عزت کا، اپنے مقام کا، اپنے خلیفہ اللہ ہونے کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں بنا دیا گیا ہے ایک دوسرے چوپائے میں یا 2 ٹانگوں والے جانور میں، اور مجھ میں کیا فرق ہے، یہ فرق ہی مٹ چکا تھا۔ انسان حلال اور حرام کی تمیز اٹھائے بغیر سب کچھ کھا رہا تھا۔ کسی کا مال پہ قبضہ کر لینا، غصب کر لینا، یہ تو انسان کے لیے کوئی اچنبھے والی بات ہی نہیں تھی۔ سارا مال اپنا ہی سمجھا جا رہا تھا، نہ حق کا پتہ ہے، نہ باطل کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ جیسے پانی پیا جا رہا ہے ویسے شراب پی جا رہی ہے، جیسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کمائی ہوئی روزی کو کھایا جا رہا ہے ویسے ہی رشوت چل رہی ہے، ویسے ہی سود چل رہا ہے۔ ذرا گھوڑا کسی کا آگے بڑھ گیا، اس پہ 100 سال تک جنگ جاری ہے۔ انسان انسانیت کے درجے سے بہت گر چکا تھا، جس کو سورہ التین کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بنایا تو تھا بڑا ہی احسن تقویم میں، لیکن پھر ہماری چاہت اس بات کے ساتھ متعلق ہوئی کہ جس کو ہم نے شرف انسانیت عطا کیا ہے، جسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات ہمارے سامنے سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے کہ بھئی اللہ، اے اللہ، تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اس کے اندر کیا خوبی تو نے رکھی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اس ایک انسان کو تو نے شرف عطا کیا ہے؟ نہ تو اس کی جسامت بعض جانوروں سے بڑی ہے، نہ گردن کے اعتبار سے یہ زرافہ سے اونچا ہے، نہ شیر جیسی اس کے اندر طاقت موجود ہے، نہ یہ پرندوں کی طرح ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے، نہ پانی پہ مچھلی کی طرح تیر سکتا ہے، تو پھر اسے شرف انسانیت تو نے کیوں عطا کیا؟ فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے اندر انسان کو بنایا اس کا امتحان لینے کے لیے، ثم رددناہ اسفل سافلین،
انسان کو احسن تقویم کے اندر بنا کے اس کا امتحان لینے کے لیے اس امتحان گاہ کے اندر بھیجا. اس لیے ہم نے اسفل السافلین میں اتارا، اور جو اسفل السافلین میں آنے کے بعد اسی دنیا کے ہو کے رہ گئے، ان میں اور چوپاؤں اور جانوروں کے اندر کچھ فرق نہ رہا. اور جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے درجے کے اندر اپنے آپ کو لے کے آئے، فرمایا ان کا درجہ ہم تمہیں بیان کرتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون. انہیں ہم ایسا اجر عطا کریں گے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، ان کا اجر ختم ہونے والوں میں سے نہیں آئے گا، اور جن کا اجر نہیں ختم ہونے والا انہی کے لیے جنت ہے، اور وہی اشرف المخلوقات ہے. بس یہ فلسفہ تھا انسان کا. تو انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا. یہ بہار آشنا تھا، بہار سے آشنا نہیں تھا. اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ بہار کیا ہوتی ہے، بہار کی ٹھنڈی ہوائیں کیا ہوتی ہیں، خوشبو کیا ہوتی ہے، مہک کیا ہوتی ہے، کلیوں کا چکٹکنا کیا ہوتا ہے، غنچوں کا کھلنا کیا ہوتا ہے، پھول کا مہکنا کیا ہوتا ہے، مشام میں جا کو پھول معطر کیسے کیا کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر بھائی کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہوئے رہنا کیسا ہے، ماں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، باپ کا مقام میرے دل کے اندر کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کیسی ہونی چاہیے، بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ان ساری بہاروں کی ہواؤں سے یہ انسان نا آشنا تھا. اللہ کریم نے کو اس بلکتی ہوئی انسانیت پہ ترس آیا، فرمایا ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے کیونکہ تم ہمارے نائب ہو، تم ہمارے نائب ہو. ہم تمہیں شتر بے مہار کی طرح دنیا کے اندر مارا پھرتا دیکھ نہیں سکتے. ہم تجھے اس رنگ کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے کہ دیگر جانوروں کی طرح بس تو کھائے پیے اور رات گزارے، صبح ہو پھر تو اپنی زندگی کے اندر مشغول و مصروف ہو جائے. نہیں، ہم تمہیں حقیقی تیری تخلیق کا جو مقصد ہے اس سے آشنا کرنا چاہتے ہیں. سو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا ایمان والوں پر، احسان کیا ایمان والوں پر. مولا کیا عطا کیا؟ فرمایا اپنا رسول عطا کیا، اپنا رسول عطا کیا. اب یہ رسول آ کے کرے کیا؟ فرمایا ہاں، اسے میں نے صرف رسول بنا کے نہیں بھیجا، اسے میں نے صرف ایک انسان بنا کے نہیں بھیجا، اسے میں نے فقط بشر بنا کے نہیں بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، سید البشر بنا کے بھیجا ہے. صرف نبی نہیں بنایا، امام الانبیاء بنایا ہے. صرف رسول نہیں بنایا، سلسلہ نبوت و رسالت کا خاتم بنایا ہے، خاتم بنایا ہے. اور اس کو میں نے سارا کچھ عطا کر دیا ہے جو کچھ اے انسان تیرے لیے ضروری تھا. اور اس کی حیات طیبہ کے بارے میں نے قرآن پاک کے اندر اعلان کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس ہستی کا اسوہ تمہارے لیے حسین ہے. اس کے علاوہ کسی کا اسوہ، کسی کا نمونہ، کسی کا کردار، کسی کی زندگی گزارنے کا انداز اور طرز اور منہج اور اسلوب تیرے لیے قابل نمونہ نہیں ہے، قابل تقلید نمونہ نہیں ہے. تیرے لیے قابل تقلید نمونہ ہے تو ذات رسالت مآب میں ہے. ان کو سر سے لے کے پاؤں تک، ظاہر سے لے کے باطن تک، اور ان کے جسم کا بال بال اور ان کی وجود اطہر کے اندر گردش کرنے والا خون پاک میں نے سارا کے سارا سراپا معجزہ بنایا ہے، سراپا معجزہ بنایا ہے. 2-4 معجزات دے کر میں نے اس نبی کو نہیں بھیجا. اور معجزہ دے کر کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ہماری کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابوں کے اندر اور علم کلام کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، معجزہ نبی کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ معجزہ اس کے دعوی نبوت پر دلیل ہو. اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ پائے جا رہے ہیں ان کے سامنے ایسی بات کر دینا، ایسا معاملہ پیش کر دینا کہ سب حیران ہو جائیں، عاجز رہ جائیں کہ ایسا ہم تو نہیں کر سکتے. جو کر کے دکھا دے وہ نبی ہوتا ہے، اور اسی کا یہی معجزہ ہوتا ہے. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے، جو جاری کر دے وہ نبی ہوتا ہے. چاند ازل سے چمک رہا ہے، اب تک چمکتا رہے گا، کبھی نہیں ٹوٹا، لیکن جس کی انگلی کے وہمی اشارے سے 2 لخت ہو جائے اور جو ایسا کر کے دکھا دے نبی ہوتا ہے. سورج اپنی رفتار پہ چل رہا ہے اور اپنے مدار کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور گھومتا ہے، گھومتا رہے گا، کبھی واپس نہیں پلٹا. جو پلٹا دے نبی ہوتا ہے. جو تھوڑے سے پانی کو 1500 صحابہ کرام کے لیے کافی کر دے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی قدرت سے، نبی ہوتا ہے.
ہم اللہ کو الگ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ نبی کی ذات سے اللہ کو اور اللہ کی ذات سے نبی کو جدا کر دے. اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے، فعال لما یرید ہے. ہم کوئی ایسا فارمولہ لے کے آپ کے سامنے کبھی نہیں بیٹھے، نہ بیٹھیں گے کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ نے تو نہیں کرنا چاہا تھا، نبی نے ایسا کر کے دکھا دیا. نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے. جی، جب اس کی رضا میں اس نبی کی رضا فنا ہو گئی تو پھر نبی کی چاہت تو کوئی الگ رہی نہیں. جب نبی کی چاہت الگ کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کی چاہت نبی کی چاہت ہے، اللہ کی رضا نبی کی رضا ہے، اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی پیروی اللہ کی پیروی ہے. اور پھر اس ذات محمد پاک پر اللہ کریم کو اتنا اعتبار اور اتنا اعتماد ہے، فرمایا اے دنیا کے اندر آ کر انسان بن کے زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والوں. انسان بن کر آنے والوں نہیں، جملہ میں نے بڑا خاص بولا ہے. انسان بن کر رہنے کی خواہش رکھنے والوں، سن لو ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو میرا یہ رسول تمہیں عطا کر دے آنکھیں بند کر کے لے لو، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہوگی. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں مقام نبوت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مقام رسالت سے تھوڑا سا پردہ سرکا رہا ہوں. بھائی اتنا کسی پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ آج تو بیوی کو شوہر پہ اتنا اعتبار نہیں ہے، شوہر کو بیوی پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے دے دیا جائے گا میں اسے اپنا لوں گا یا اپنا لوں گی. لیکن فرمایا یہ نبی ہمارا ہے، یہ رسول ہمارا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دیا ہوا بھی ہمارا ہے. یہ جو کچھ تمہیں دے گا ہمارا دیا ہوا ہوگا، آنکھیں بند کر کے لے لینا، اس کے اندر ہی تمہاری بھلائی ہے، اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے. ما آتاکم الرسول، ما نکرہ ہے. اب میں کیسے آپ حضرات کے سامنے گرامر کھول کے بیٹھ جاؤں؟ ما جو کچھ بھی یہ تمہیں عطا کرے. صدیق اکبر تمہیں اگر صداقت دے تو لے لینا، عمر فاروق عدالت عطا ہو تو لے لینا، عثمان حیا اور ایمان نصیب ہو، بارگاہ نبوت اور رسالت سے ملے گا یہ عطا ہم کریں گے، تقسیم یہ کریں گے. بس بات جھگڑا ختم ہے، جھگڑا ختم. ابو بکر صدیق کو صداقت عطا اللہ کی بارگاہ سے ہوئی، تقسیم محمد پاک نے کی. جی کیوں رسول کو اللہ سے جدا کرتے ہو؟ ہم رسول کو اللہ کی ذات میں گم زم نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی ذات وراء الورا ہے لیکن جدا بھی نہیں ہے. ایک ہے پھول کی کلی. اب مضاف مضاف علیہ کی بات چلے گی تو میرے دارالعلوم کے طلباء تو سمجھیں گے، لیکن میں آپ کو سمجھانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں. ایک ہے پھول کی کلی، ایک ہے اس پھول کی کلی میں خوشبو. خوشبو کا الگ وجود ہے اور اس کا الگ نام ہے. کلی کا الگ وجود ہے، کلی کا نام الگ ہے. جو خوشبو ہے وہ کلی نہیں، اور جو کلی ہے وہ خوشبو نہیں. لیکن اس کلی سے خوشبو کو اور رنگ کو جدا بھی اور نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ اور رسول الگ الگ ذاتیں ہونے کے باوجود ایک بھی نہیں ہے، جدا بھی نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. اب نہیں سمجھ آئی کسی کو تو پھر اس کے اندر فقیر کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے. ایک ہوگا تو شرک ہوگا، جدا مانو گے تو پھر بھی مقام رسالت کا وہ حق ادا نہیں ہوگا. مقام رسالت کا حق جو ادا کرنا ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اگر شعر کی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ حافظ. تم ذات جو خدا سے نہ جدا ہو، الگ بھی کوئی نہیں، خدا بھی نہیں، نہ جدا نہ خدا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو مقام نبوت اور رسالت سمجھاتے ہوئے ہمیں بیان کیا. چلیں قرآن پاک کی بات شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے، عربی زبان کے اندر ہے، مولوی اپنی بھی درمیان میں مارتے رہتے ہیں، لیکن مولوی آپ نے نہیں مارتے. جس کے اندر ایمان کی رمق موجود ہوگی، رتی بھی موجود ہوگی، وہ قرآن پاک کا صحیح مفہوم آپ تک بیان کرنے کی کوشش کرے گا. اقبال فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہیں، اللہ واحد ہے اور اس کی صفت وحدت ہے، اور اللہ کی صفت وحدت کا راز اقبال کہتے ہیں محمد ہے. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، اللہ کے راز کی رمز کون جانے. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے.
شریعت میں تو بندہ ہیں، شریعت کا تقاضا یہی ہے، ہم نے یہی کہنا ہے کہ عبداللہ ہیں جی، محمد الرسول اللہ ہیں، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، عطائیں کرنے والا وہ ہے، صفات سے نوازنے والا وہ ہے، خوبیاں دینے والا وہ ہے، اپنی ساری دنیا میں سے محبوب چننے والا وہ ہے۔ اسے پتہ ہوگا کہ میں نے جسے اپنا محبوب بنانا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رمز کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے سر کو نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے راز کو نہیں سمجھ سکتا، بس اتنا کہہ کہ دیکھنے میں عبداللہ ہیں اور ان کی حقیقت تو اور میں نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسانیت بلک رہی تھی، محسن انسانیت کی ولادت سے قبل چمنستان عالم میں خزاں کے جھونکے مصروف تباہی تھے، سابقہ انبیاء کی تعلیمات تعویلات کے غبار میں گم ہو چکی تھی، یونان کا فلسفہ سکتے میں تھا، ذوق انسانیت منتشر تھا، خرد مقید تھی، نظر مکفل تھی، شعاع الہام و وحی معطل تھے، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی تھی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری تھی، باغی ہستی اجڑا اجڑا تھا، محفل فطرت برہم برہم تھی، ذرے سے لے کے صحرا تک، قطرے سے لے کے دریا تک، پھول سے لے کے گلستان تک، ستارے سے لے کے کہکشاں تک، ہر شے پہ ایک ماجوس کن جموں طاری تھا۔ بسم الانسانیت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور اپنے دامن کو بڑھا کر اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر التجا کر رہی تھی، مولا کریم کوئی تو بھیج جو سراپا رحمت ہو، کوئی تو بھیج جو سراپا رحمت ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 600 سال بیت گئے ہیں، اور ان کی تعلیمات ان کو ان کے ماننے والوں نے تحریف کی دنیا کے اندر بدل کے رکھ دیا ہے۔ انجیل موجود ہے، تورات موجود ہے، لیکن اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ اب نیا زمانہ ہے، نئی کتاب آنی چاہیے، نئے احکامات ہونے چاہیے، ہمارے دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہم آہنگی کرنے والا ہو۔ یہ آپ کے بالکل پڑوس میں ایران ہے، یہاں کی کیفیت کیا تھی کہ انسان سے اس حد تک متنفر ہو چکا تھا۔ یہ پڑوسی ایران والوں کو ذرا تانا دے کے تو دیکھو کہ محمد پاک کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے گھر کا کوئی فرد اگر سیریسلی بیمار ہو جاتا، اسے اٹھا کر انسانوں سے الگ کسی ایک جگہ پر رکھ دیتے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی علیق ہے نہ کوئی سلیق ہے، سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس کی بیماری کے جراثیم ہمارے اندر آ جائیں گے، اور اسے اچھوت سمجھ کے اپنے سے جدا کر دیا جاتا تھا، اور اس حد تک جدا کیا جاتا تھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے سینے پہ رکھ دیتے۔ یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اردو کی کتاب بھی نہیں ہے، انگریزی کی کتاب ہے، تھوڑے موٹے جو سپیلنگ سیدھے کر کے میں انگریزی پڑھ لیتا ہوں، اس میں سے پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اب حدیث اور قرآن بیان کریں گے، یہ کہ پرانی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے نئی باتیں لے کے آئے ہیں۔ چھوٹے سا روٹی کا ٹکڑا سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ تصور از خود گھڑ لیا جاتا تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کو کھا لے گا، اگر نہیں کھاتا تو ہم نے اٹھانا بھی نہیں ہے۔ کتا لایا جاتا، کتا، اور اس کے قریب لے کے جایا جاتا، وہ کتا اگر روٹی کا ٹکڑا اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا، سمجھ لیا جاتا ہمارا بیمار مر گیا ہے، خواہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہوتا، اور اسے اٹھا کر زمین کے اندر دفناتے۔ نہ، یہ تمہارے ایرانی زمین پہ نہ دفناتے، کہتے ہیں اس کو زمین کے اندر دفنائیں گے، زمین کی مٹی پاک ہے، یہ گناہ گار ہے، مٹی کے اندر جائے گا، اس کو بھی جا کے ناپاک کر دے گا، کنویں کے اندر لٹکا دیتے، درندے اور پرندے آتے اس کے گوشت کو نوچ کے ختم کر دیتے۔ یہ تھی انسانیت۔ اور عرب کا معاشرہ، اپنی بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے۔ اس کیفیت میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ قرآن پاک اب پڑھنے لگا ہوں تمہید کے بعد، یا ایھا الناس، اب ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ مرکز ایمان کی ولادت ہو رہی ہے، ایمان تو اس کے بعد شروع ہونا ہے۔ یا ایھا الناس کہا، یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، بلکہ کہا اے لوگو، اے انسان سے نفرت کرنے والو، اے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والو، اے پانی کی طرح شراب کو پینے والو، اے جھوٹ کو اپنے لیے جائز ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھنے والو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تمہارے لیے سراپا نصیحت رسول تشریف لائے۔ موعظہ، واعظ و نصیحت، قد جاءتکم موعظہ، تم کدھر سے آئے؟
کہاں سے یہ موعظت آئی؟ فرمایا من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور اس وجود پاک کے اندر، محمد پاک کے اندر اور کیا ہے؟ فرمایا بتاتا ہوں، وشفاء لما فی الصدور، اس رسول کے پاس وہ چیز بھی ہے جو تمہارے سینوں کے اندر بیماریوں موجود ہیں، ان کے لیے باعث شفا ہے۔ مولا کریم اور کیا دیا ہے؟ فرمایا وہدن، اس رسول کو ہم نے سراپا ہدایت بنایا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ ورحمہ، اسے ہم نے سراپا رحمت بنایا ہے، کیونکہ یہ رسول ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کے آیا ہے۔ اس کے بعد بڑا عجیب انداز اللہ کریم نے اپنایا وہاں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے کم از کم مجھے گھنٹہ درکار ہے، لیکن وقت کے دامن کے اندر گنجائش اتنی ہے کہ میں صرف 2-4 منٹ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ قرآن پاک سورہ القصص، اس کی ایک آیت کریمہ ہے، اسے اور اس کو ملا کے عرض کروں گا۔ اب پوری توجہ میری جانب ہوگی، جو تشریف لائے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، ان کے قوم کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام قارون تھا۔ سن رکھا ہے آپ حضرات نے نام، یہ مسلمان تھا، ہے نہیں۔ دعا کریں ہم مسلمان ہیں، رہیں۔ تو بس تھوڑے سے بندے نے آمین کہہ دیتا، ٹھیک ہے دوستو۔ خاتمہ ایمان پہ ہے، اس پہ اترانا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس پہ اترانا نہیں، دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اب آمین نکل گیا کچھ بندوں کے منہ سے، آمین کہتے ہوئے تو نہیں جھجکنا چاہیے، یہ آمین خود ایک دعا ہے۔ آمین کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اے اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے اسے قبول فرما۔ ہاں، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مولوی صاحب کا کہیں نام ہے تو ہم نام لے لیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کا نام نہیں ہے، آمین خود ایک دعا ہے۔ اس لیے ہر آدمی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے۔ کچھ بلند آواز سے کہتے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق کو پست آواز میں کہتے ہیں۔ بلند کہیں تب وہ سنتا ہے، پست آواز میں کہیں تب وہ سنتا ہے۔ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ ہمارا رب تو سنتا ہے، ہمارا خدا تو سنتا ہے جی۔ ہم نے کسی بہرے کو خدا نہیں مان رکھا، ہمارا خدا تو وہ ہے جو سونا تو دور کی بات ہے اونگتا تک نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ وہ جس کے ساتھ اپنی مشیت اور اپنے ارادے کو وابستہ کر دیتا ہے وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ قارون جو تھا، قارون اس کو پیسے بنانے کا بڑا شوق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، کہتا ہے جی مجھے کلاش ہوں، تنگ دست ہوں۔ اللہ اکبر، قارون پیسے کا تو لالچی ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلا، حضرت موسیٰ کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اشارہ کر دیا ہے، باقی سمجھنے والے سمجھتے رہیں گے، میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سونا بنانے کا گر سکھایا۔ یہ تفسیر جلالین سے عرض کر رہا ہوں جی، تفسیر جلالین، اور یہ 2 مفسرین نے تفسیر لکھی ہے مل کے، 2 مفسرین، اور دونوں کا نام جلال الدین ہے، اس لیے اس کو ماننا پڑے گا، بلکہ دونوں ہی بڑے صاحب جلال ہیں۔ تو اس کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سونا بنانے کا گر سکھا دیا، اس نے سونا بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قصہ مختصر 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ مصر مشہور ہے، 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اس نے اب اترانا شروع کر دیا، فخر کرنا شروع کر دیا، ناز کے اندر آ گیا، ترنگ کے اندر آ گیا، کہنے لگا میرے پاس تو اتنا تجربہ ہے، میری اتنی ذہانت ہے، اتنی فطانت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس کے قوم کے علماء نے اسے ایک جملہ بولا تھا جو میری اس آیت کریمہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے قوم نے کہ علماء نے اسے کہا تھا لا تفرح، فخر نہ کر، فخر نہ کر، جان دی ہوئی اسی کی ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، مال دیا ہوا اسی کا ہے، جو دے سکتا ہے لے بھی سکتا ہے، اولاد اسی نے دی ہے، دینے کا فن بھی جانتا ہے، واپس لینے کا گر بھی جانتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کرنے کا مقام ہے، شکر کرنے کا مقام ہے۔ بڑی اعلیٰ سیٹ مل گئی، بڑا عہدہ مل گیا، بڑا منصب مل گیا، بڑا اقتدار آ گیا، ناز نہیں کرنا، جھکنا ہے، جھکنا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جھکے، جن کو پرندوں کی بولیاں بھی آتی تھی، جھکے گے نا، جھکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی مولا کہ مجھے اپنے حضور ناز میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ تو نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے گجرات کے ایک بندے کی بات سنی، میں گجرات کا چونکہ رہنے والا ہوں، لیکن
پیچھے میرا کسی اور ضلع کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے میں دھڑلے سے گجرات والوں کی بات کر لیتا ہوں، اور میں دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اللہ کریم نے بہت ساری نعمتیں اس بندے کو عطا کر رکھی تھی، اور وہ کہنے لگا میں اللہ کو ہن کی منگا، سارا کچھ تو اللہ نے مینوں دے دیتا۔ میں نے کہا اب اللہ سے ہدایت مانگ، اب اللہ سے ہدایت مانگ، اب اللہ سے ان نعمتوں کے اندر دوام مانگ، اور اللہ سے مانگ کیجئے جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کر دی ہیں ان کو درست راستے پہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ اللہ سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ غنی عن العالمین میرا رب ہے، صرف اللہ ہے، غنی عن العالمین۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کی بھی مفہوم وہی بنتا ہے جو غنی عن العالمین کا ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تیری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے کہ تو اپنے میں سے 2.5 روپے نکال کر 2.5% غریب کو دے، وہ دے سکتا ہے، وہ پرندوں کو دیتا ہے، وہ مچھلیوں کو عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کو نہیں دے سکتا۔ تجھے اس لیے تیرے ہاتھ سے دلواتا ہے کہ تاکہ تیرا مال پاک بھی ہو جائے، تیرا مال بڑھ بھی جائے۔ تو زکوٰۃ دینے میں فائدہ کس کا؟ غریب کا۔ اس لیے میں آپ حضرات کو کہا کرتا ہوں، گجرات والوں سے جن کے ساتھ میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، کہ جب زکوٰۃ نکالو کسی غریب کو دیتے ہوئے فخر کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، کہنا ہے اسے قبول کر لیجئے، یہ آپ کا حق ہے، میرے مال میں تھا اور مجھے شکریہ کا موقع دیجئے۔ یہ میری بات چند بندوں کو سمجھ آئے گی، اس مولوی کی باتیں چند بندوں کو ہی سمجھ آتی ہیں۔ غریب کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیں، کیمرہ مین ساتھ نہ ہو، جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تیرے دل کے اندر زکوٰۃ دینے کا خیال بعد میں پیدا ہوا تھا، اسے پہلے پتا تھا، بلکہ یہ خیال زکوٰۃ دینے کا اسی نے پیدا کیا تیرے دل میں۔ وہ صرف تیرے وجود کا خالق نہیں، وہ تیرے روح کا مالک نہیں صرف، بلکہ وہ تیرے خیالات، تصورات اور ارادوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ خلاق عالم جو ہوا، تو پھر یہ کاہے کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور ڈرامہ بنایا جاتا ہے۔ ایک گڈو آٹے کا کسی غریب کو دینا ہے، 10-12 جناب کیمرہ مین آئے ہوئے ہیں، اخبار نویس موجود ہیں، تصویریں کھینچو لگا دو، بھئی اللہ کے بندو کس کو دکھانا ہے؟ اس کو دکھلاوا اور ریاکاری کہا جاتا ہے۔ دکھلاوا اور ریاکاری میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ میرے محمد پاک نے فرمایا اگر تو نے کسی غریب کی خدمت کرنی ہے اس انداز میں کر، دائیں ہاتھ سے دے، تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ بس بات ختم ہوئی، وقت ختم ہوا۔ ربیع الاول شریف کی جو اب حضرات تشریف لائے ہیں، ربیع النور شریف کی جو اب حضرات تشریف لائے ہیں، میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے، اور اپنے معیار کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق اس ماہ مبارک کے تقدس کو خاص طور پہ 12 ربیع الاول شریف کو منانے کا اہتمام کیجیے۔ جھنڈے لگانا ضروری کوئی نہیں ہے، جھنڈیاں لگانا ضروری کوئی نہیں ہے، بس اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا ہے شایان شان طریقے سے۔ وہ درود پاک پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی غریب کی خدمت کر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ نوافل پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہوں کو خود سے دور کر کے بھی ہو سکتا ہے، نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مسجد کا آخری آج کا پیغام 12 ربیع الاول شریف سے پہلے کسی کو پسند آئے سبحان اللہ، نہ پسند آئے ماشاء اللہ، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اس جوڑا مسجد کی طرف سے، اور بڑے پورے وثوق کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ صرف میلاد نہیں منانا، میلاد منانا ہے، سیرت اپنانا ہے۔